السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آل محمد الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بطیب ذکرہ ورحیہ۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنی یاد کے بہانے جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ ہماری پچھلے چند مجالس سے ہم توبہ کو سمجھ رہے ہیں کہ توبہ کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ کے پاس توبہ بڑی اہمیت والی چیز ہے، ہمارے پاس توبہ کی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے اللہ کے پاس توبہ بہت معنی رکھتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کو دوزخ میں جانے نہیں دینا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے زیادہ سے زیادہ جنت میں جائیں، دوزخ میں نہ جائیں۔ اگر بندہ گناہ کرتا ہے، شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے تو وہ دوزخ کا مستحق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، اور پچھلے مجلسوں میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ توبہ کے معنی کیا ہے۔ توبہ کے معنی یہ ہے کہ اپنے گناہ کو، جو ہم سے گناہ ہوا ہے، اس کے اوپر ہم نادم ہونا، شرمندہ ہونا اور وہ گناہ دوبارہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ کرنا، پلٹنا اللہ کی طرف اور اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرنا، یہ توبہ ہے۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہم محبوب خدا ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے۔ توبہ کرنا، توبہ کی اہمیت ہمارے پاس بہت ہے، بہت ہم سنیں، مگر توبہ کرنا کیسا؟ توبہ کب قبول ہوتی؟ توبہ قبول ہونے کے بعد ہم اس کے اوپر ٹکنا، وہ بہت بڑا کمال ہے۔ توبہ کرنے کے توبہ کب کرنا؟ گناہ جب دو قسم کے گناہ ہوتے ہیں، یعنی ایک ہوتا ہے اللہ کا گنہگار اور ایک ہوتے ہیں بندوں کے گنہگار۔ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دیو، حج کرو، نیک اعمال کرو، مگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے، روزے نہیں رہ رہے، زکوٰۃ نہیں دے رہے۔ یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کا حق ادا کرنا اگر نہیں کرے تو بھی گنہگار ہے۔ تو یہ اللہ سے ڈائریکٹ معافی مانگنا، اللہ سے ڈائریکٹ توبہ کرنا۔ اور ایک ہے حقوق العباد، یعنی ہم کسی بندے کا حق کھا لیے، حق مار لیے، کسی کو دھوکہ دے دیے، کسی کو ہم بلا وجہ کے مار دیے، کسی کے ساتھ ہم گالی گلوچ کریں بلا وجہ کے۔ اب ہم راستے سے جا رہے ہیں، اتفاق ہوتا ہے، گاڑی ٹکر ہوگی، ٹکر تو جان بوجھ کے نہیں ہوتی، ہم جیسے ٹکر ہوئی، ہمارے بچے کو جیسے انہیں ٹکر مار دیا، ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے کی غلطی ہے یا نہیں، ہم جا کے گاڑی والے کو مار دیے نہ۔ اس سے بھی توبہ کرنا، اس سے کیسا توبہ کرنا؟ گاڑی والے سے معافی مانگنا،
اگر ہم کسی اپنے بھائی کا، اپنے سگے بھائی کا حق کھا لیے، جائیداد نہیں دیے، وراثت میں جو حصہ بنتا ہے وہ نہیں دیے، حق کھا لیے، تو اس کے پاس جا کے اس کی جو ہے سو کیا کرنا، جتنا حق ہم کھائے وہ لے کے جا کے دے دینا، دے کے معافی مانگنا۔ اگر وہ معاف نہیں بھی کرا، اس کو اس کا حق دینا، اس سے ہم معافی طلب کرنا، اس کے بعد پھر اللہ سے رجوع ہو جانا، یا اللہ میں تو جیسے اس کے پاس گیا تھا معافی مانگنے گیا، اب وہ میرے کو معاف کرا نہیں کرا میرے کو نہیں معلوم، تو میرے کو معاف کرنا۔ اللہ ستار العیوب ہے، پردہ ڈال دیتا ہے، وہ بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ رحم ڈالتا ہے۔ ہم توبہ کرنے کی ہماری نیت کیسی ہے؟ اگر ہم لوگوں کو دکھانے کے واسطے کہ میں توبہ کرا بھائی، جا کے میں معافی چاہتا ہوں، وہ کرتا ہوں، اللہ جو ہے سو نہیں معاف کرتا، اس کے دل میں ڈالتا ہی نہیں، بھائی کے دل میں بات ڈالتا ہی نہیں۔ اگر ہم کسی کو گالی دیے، بلا وجہ کے گالی دیے، اکثر یہ پیشتر مالک نوکر کے اوپر غصہ ہوتا ہے اور بلا وجہ کے گالی دیتا ہے، یہ اتنا خطرناک ہے۔ حشر کے دن جیسا کہ ہم اس حقوق العباد کے تعلق سے ہم سمجھ سکتے کہ حجۃ الوداع، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں صرف ایک ہی حج کرے، جس کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، اس میں میدان عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے میدان عرفات یا مینا سے میدان عرفات جو سفر ہے، مغرب سے عشاء جو سفر ہے، وہاں سے آپ جو ہے سو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پریشان ہیں، دعا کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، سرکار صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں مگر پوچھ نہیں سکتے، ہمت نہیں ہو رہی، کیونکہ چہرے پہ جو جلال ہے، چہرے پہ جو ہے سو جو پریشانی ہے، ہمت نہیں ہو رہی صحابہ کرام کی پوچھنے کی۔ آپ بس اللہ کی بارگاہ سے جیسے جو بکار ہے اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ جب آپ پہنچے دوسرے میدان میں، عرفات سے مزدلفہ یا مزدلفہ سے عرفات پہنچے، تھوڑی دیر کے بعد آپ مسکرائے، تھوڑی دیر کے بعد آپ مسکرائے۔ جب جیسا ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، صحابہ کی جان میں جانے، یہاں اب سرکار سے بات کر سکتے، سرکار کی بارگاہ میں جیسے استغفار فرمائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھے کہ آپ جیسے جب سے آپ کے چہرے پہ پریشانی کے آثار تھے، آپ کافی پریشان تھے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ مسکرائے، کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے امت کے حقوق العباد معاف کرنے کی دعا کر رہا تھا۔ جیسا میں ابھی بولا، بھائی کا جیسے وراثت میں سے حصہ کھا لیے، کسی کو گالی دے دیے، کسی کو جیسے رستے پہ جا رہا تھا دھپا مار دیے، پیسے کھینچ لیے، یا جو ہے سو کسی کے سے قرضہ لیے، ڈبا دیے، کسی کو دھوکہ دے دیے، کسی کا نقصان کر دیے، یہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرنے والا ہے جب تک بندہ نہیں معاف کرا، یعنی جس کا ہم نقصان کرے، جس کو ہم تکلیف دیے، جب تک انہیں معاف نہیں کریں گا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں میری امت کے حقوق العباد معاف کرنے کی دعا کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہا تھا، نہیں بول رہا تھا، نہیں حقوق العباد معاف نہیں کرتا۔ ابھی جبرائیل علیہ السلام تھوڑی دیر پہلے آئے، آ کر مجھے اللہ کا پیغام دیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے کہ اے حبیب، میں تمہاری امت کے حقوق العباد تو معاف نہیں کرتا ہوں، البتہ جس بندے کے حق میں، تمہاری امت کا جو بندے کا حق میں اگر کچھ ہے تو اس کو اس کا نیم بدل دیتا ہوں، یعنی دیکھ تم اس کے 100 روپے دینا ہے نا، اس کو معاف کر دو، اگر تم اس کو معاف کر دیے تو جیسے میں تمہیں جنت دیتا ہوں، یہ جنت دیتا ہوں، اس میں یہ محل دیتا ہوں، اس میں یہ باغ دیتا ہوں، اس میں یہ دیتا ہوں، اس میں یہ دیتا ہوں۔ نہیں، اس کا نیم اگر معاف نہیں کرتے تو اس کی جیسے اس کی سزا دیتا ہوں، اس کے نیکیاں اگر نیکیاں ہیں تو نیکیاں جیسے نکال کے تم جتنے تمام ہے اتنے نام عمل میں دے دے، نیم بدل دیتا ہوں۔ تو بندہ جب دیکھے گا یہ اس سے لینا کیا، وہ یہ چیز جب کیا رہے گا، عالی اپن، دوسرا کوئی بھی نہیں، اپن جنت میں جانا، اپن اللہ کے غضب سے بچنا، جیسے ہی دیکھیں گا یہ نعمت دیکھیں گا اللہ کی،
سب چھوڑ دیا، اللہ میں معاف کر دیا۔ تو یہ ایک امید ہے خالی حقوق العباد کے معافی کی، نہیں تو اللہ تعالیٰ حقوق العباد معاف نہیں کرے۔ اس کے علاوہ ہم توبہ کر رہے ہیں، وہ بہت بڑے توبہ کر رہے ہیں، نہیں، اللہ کے پاس حقوق العباد کی بھی جیسے توبہ کرنا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حق تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اگر حقوق العباد کی توبہ نہ کرے، یعنی بندے سے جو گناہ ہوئے ہیں، بندوں کا جو حق ادا کرنا ہے، وہ حق ادا جب تک نہیں کرا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں، ہم چوری کر لیے تو ہم جیسے جا کے جیسے اللہ سے معافی مانگ لیں گے، نہیں، اور اس امید پہ گناہ کر رہے ہیں کہ اللہ تو یہ مجھے معاف کریں گا، میں توبہ کر لوں گا، نہیں۔ توبہ اللہ کو بہت محبوب ترین عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی کئی جگہ ارشاد فرمایا، کیا تمہارے پاس ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اللہ کی طرف رجوع ہو، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، جبکہ حق نازل ہو گیا ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کئی جگہ ارشاد فرمایا توبہ کرو، توبہ کرو، اور توبہ کرنے والے کا وہ مقام و مرتبہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، ایک تو محبوب خدا ہو جاتا ہوں۔ ہم چند ایک واقعات کو سن کر اپنے ایمان کی تجدید کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے توبہ اللہ کے پاس کیا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ پہلے پیر ہے ہمارے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ دور کا واقعہ ہے کہ ایک شخص کو جائیداد اپنے باپ سے وراثت بہت اچھی پیسہ دولت ملی، تو وہ شخص اس دولت کو شراب میں، چوری جوا میں، زنا میں، گناہوں میں لگا دیا، پوری زندگی گناہوں میں لگا دیا۔ تو مگر اس کی والدہ تابعی تھی، نیک تھی، متقی تھی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی، اور بیٹے سے ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ بیٹے چل حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تاکہ وہ تجھے بتائیں کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کس طرح سے کی جاتی ہے۔ وہ ہمیشہ انکار کر دیتا، مگر جب آخری وقت آیا اس کے بعد انہیں کچھ بیماری ہوئی، انہیں بستر فریش ہو گیا، اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو احساس ہوا اپنے گناہوں کا، تو وہ اپنی ماں کو بولا کہ ماں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو جا کے بولو کہ ایسا ہے، میری حالت سنا کے بولا کہ وہ آئیں اور مجھے بتائیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کیسے توبہ کروں۔ تو والدہ محترمہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، جا کے بولے کہ جیسا ایسا ایسا ہے، تو آپ اس وقت نماز پڑھا رہے تھے یا اپنے شاگردوں کو درس دے رہے تھے، آپ جیسے بہانے سے بھجا دیے، واپس آئے، آ کے بولے کہ دیکھ بیٹا تیرا گناہ ایسے ہے کہ جو ہے سنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی تیرے پاس آنے سے تیار نہیں ہے۔ تو بندہ کچھ دیر خاموش رہا وہ شخص، اور پھر کچھ دیر کے بعد اپنی ماں کو بلا کر وصیت کی کہ دیکھو ماں، اب میرا تو ختم، میں گیا، میری حالت ایسی نہیں ہے کہ پھر میں دوبارہ طاقتور بن سکوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اب میرا انتقال پکا ہے، اب میں مرنے والا ہوں۔ تم ایک کام کرنا، جب میں مر جاؤں تمہیں کفن وفن کچھ بھی نہیں پہنانا، بلکہ میرے گلے میں پھانسی کا بندہ بننا اور پورا محلہ پھرانا، بستی میں بالکل گھسیٹتے ہوئے پھرانا، اور بتانا لوگوں کو کہ دیکھو گنہگار کا کیا انجام ہوتا ہے، جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا انجام کیسا ہوتا ہے، اور میرے کو مسلمان قبرستان میں بھی نہیں تدفین کرنا، کہیں اور دفن کرنا، کہیں اس لیے کہ جو مجھ پر عذاب نازل ہوگا اللہ کا قبر میں، وہ عذاب کی تکلیف، عذاب کی جو سنا سے جو تکلیف ہوں گی میرے پڑوس کے جو قبر ہے ان کو بھی وہ تکلیف نہیں ہوگی، مجھ سے بچنا وہ لوگ، اس لیے عام قبرستان میں بھی میری تدفین نہیں کرنا، وصیت کر دی۔ ٹھیک ہے، چند دن کے اندر جیسے انتقال ہو گیا، پھر والدہ محترمہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے،
جا کے بولے کہ جو ہے سو میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، نماز جنازہ تو بھی پڑھائیے کم سے کم. تو آپ پھر کچھ بہانے سے جو ہے سو آپ کو بھیجا دیے. والدہ واپس آئی، آ کے جو ہے سو کیا کرنا، بیٹے کی وصیت کے حساب سے عمل کریں گے بول کے جو ہے سو فکر میں تھی. اسی لمحے میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دروازے پہ دستک دیے. دیکھے بولے کہ اللہ کا ولی کہاں ہے، اللہ کا ولی کہاں ہے. والدہ بولی یہاں کہاں ہے، انہیں ایسا ہے یہ ہے، نہیں بہت بڑا ولی ہے. میں جب تم میرے پاس سے نکلے مجھے چند ایک دم نیند لگ گئی، اور اللہ تعالیٰ خواب میں مجھے الہام کرا کہ حسن بصری تم اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے ہو جس کو ہم نے معاف کر دیا، اور جو ہمارا دوست ہے، ہمارے دوست کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھاتے. سبحان اللہ. کیا کرا انہوں نے؟ صرف اللہ سے، اللہ کے خوف اس کو ایسا غالب آیا کہ انہیں ڈر گیا اللہ کے غضب سے. اور اپنی اللہ تعالیٰ قرآن میں جو فرمایا توبۃ النصوح، توبۃ النصوح کرو، یعنی ایسی توبہ کرو جو نصیحت بنے آنے والوں کے لیے. کیا کرا انہیں؟ کیسی توبہ کرا؟ جب میں مر جاؤں تو بستی میں میری لاش کو پھرانا، میری میت کو بستی میں پھرانا، اور یہ بتانا کہ جو اللہ کا نافرمان ہے، زانی ہے، شرابی ہے، گناہ گار ہے، اس کی سزا اللہ تعالیٰ ایسی دیتا ہے کہ کوئی اس کو نماز جنازہ پڑھانے کی ایسا تیار نہیں. اور کیا کرا؟ اپنے اوپر جو عذاب ہو رہا وہ تکلیف بعض قبر میں کے لوگوں کو نہیں ہونا. تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ولایت سے سرفراز فرمایا، اپنا ولی بنایا. یہ امت محمدیہ کا یہ سو واقعہ ہے. حدیث میں جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت گنہگار تھا، بہت گنہگار تھا، چوری، زنا، شراب بہت تھا. تو بنی اسرائیل کے لوگ، بستی کے لوگ اس کو بستی سے نکال دیے. انہیں بہت کوشش کرا بستی میں واپس آنے کی، کرنے کی، مگر بستی میں آنے نہیں دیے، نکال دیے. وہ جنگل میں جا کے رہ گیا. چند مہینوں کے بعد، کیونکہ جنگل میں تھا، تنہا، پہاڑوں میں، درمیان میں، کافی پریشان. اس کے بعد طبیعت خراب ہوئی، بیمار ہوا. جب اس کا آخری وقت آیا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا کہ اللہ اب کوئی بھی نہیں ہے میرے اور تیرے سوا، میرے اور تیرے سوا کوئی نہیں ہے. تو میری اگر پکار نہیں سنیں گا تو پھر کون سنیں گا؟ تو میری مدد نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ کوئی نہیں ہے. اے اللہ میرے کو معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، تیرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے. اتنا ہی بولا انہوں، اور ایک چیخ مارا، مار کے جیسے روح قبض ہو گئی. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو وحی کرے کہ موسیٰ وہ جنگل میں جاؤ، یہاں پر جیسے میرا ایک دوست ہے اس کو جیسے کفن دیو، نماز جنازہ پڑھو اور اس کی تدفین کرو. موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو لے کے نکلے. کون تو بھی ہے، امت جا کے دیکھی تو وہی شخص ہے جس کو بستی سے نکال دیا گیا تھا، اس کو بستی سے نکال دیا گیا تھا. وہ لوگ بولے، امت بولی موسیٰ یہ تو جیسے یہ شخص ہے جس کو ہم بستی سے نکال دیے، اتنا گنہگار تھا ہی نہیں، اس بستی میں رہنے کے قابل نہیں تھا، نکال دیے. تم جو ہے سو اللہ کا دوست ہے، ولی ہے، بول رہی نماز جنازہ پڑھو، بول رہی کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پوچھے اللہ سے، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بولے اے موسیٰ وہ شخص تائب ہو گیا تھا، یعنی توبہ کرا، اور اس نے اپنی زندگی میں کئی لوگوں کو آواز دی مگر کوئی بھی اس کی آواز نہیں سنی. آخر کار اس نے ہم کو پکارا. اگر ہم بھی اس کی آواز نہ سنیں تو پھر ہمارے میں اور دوسرے لوگوں میں فرق کیا ہے؟ سبحان اللہ. اس نے ہم کو اپنے گناہوں سے معافی کے طلبگار ہوا. اگر ہم اس کی بات کو نہیں سنیں گے تو پھر کون سنیں گا؟
کون ہے اور سننے والا اس کی پکار کو؟ کوئی بھی نہیں۔ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت، ہم سے کب کیسا کون سا گناہ ہوتا نہیں معلوم۔ ہم دنیا میں ایسا اپنے کام میں ایسا مگن رہتے کہ ہم سے کب کون سا کیسا گناہ ہوتا ہم کو احساس نہیں رہتا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا یعنی اللہ معاف کر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بس تو ہے مولا، توبہ کرتے رہنا اللہ کی بارگاہ میں۔ ہماری کون سی توبہ کب اللہ قبول کرے نہیں معلوم۔ اور جو حقوق العباد ہے وہ ہم ادا کرنے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکتا ہے اپنے بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے چچا ان سے، ماموں سے، خالہ ان سے، ہر کسی سے رشتہ دار ہے، دوست احباب، پڑوسی، جتنا ہو سکتا ہے بچنا، یہ بہت خطرناک ہے۔ ہم اللہ سے تو جیسے معافی مانگ لیے، ہم نمازوں کی پابند ہو گئے، ہم روزوں کے پابند ہو گئے، صوم و صلات کے پابند ہو گئے، ہم خیر خیرات کر رہے ہیں، مگر حقوق العباد میں ہم فیل ہیں، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ حقوق العباد کو ہم ایسا وہ کر دیے، ہم توبہ کرنا چاہ رہے ہیں مگر توبہ قبول نہیں آ رہی، تو اس سے کیسا کرنا پھر توبہ؟ اگر حقوق العباد کے تعلق سے بھی وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونا ہو کہ ورنہ اللہ میں حقوق العباد ادا کرنے کے اس میں نہیں ہوں، مولا تو کچھ ایسا کر کہ میں حقوق العباد ادا کر سکوں اور ان سے بھی جیسے میں توبہ کر سکوں جس سے میرے کو جیسے گناہ ہوا، کچھ ایسا انتظام کر۔ اللہ سے رجوع ہونا، اللہ تعالیٰ رستے بناتا، اسباب بناتا۔ ہمارا بھائی کو جیسے ہم گالی دے دیے، دوست کو جیسے کچھ بول دیے، ہم ماموں کا جو حق ادا کرنا ہے ماموں کا حق ادا نہیں کریں، چچا کا حق ادا کرنا ہے چچا کا حق ادا نہیں کریں، بیوی کا حق ادا کرنا ہے بیوی کا حق ادا نہیں کریں، اولاد کا حق ادا کرنا ہے اولاد کا حق ادا نہیں کریں، ماں باپ کا حق ادا نہیں کریں، ماں باپ کا جو حق ادا کرنا ہے ماں باپ کا حق ادا کریں۔ ہر کسی کا حق ہے وہ حق ادا کرنا، ہم دیکھنا کہیں ہم سے کوتاہی تو نہیں ہو رہی، ہماری وجہ سے یہ جو ہمارے رشتہ دار ہے، عزیز و قریب ہے، پھر پڑوسی ہے، پھر رستہ چلنے کے حق ہے، جانوروں کے بھی حقوق ہے، کہیں ہمارے سے یہاں پہ تو کوتاہی نہیں ہو رہی۔ ہم کیا کر لیے؟ اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ محبت کرتا ہے کس سے؟ توبہ کرنے والوں سے۔ ہم اللہ سے میں توبہ کرتا ہوں گناہوں سے، کون سے گناہ سے توبہ کر رہا؟ پھر توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی نہیں معلوم ہمارے کو، توبہ کرنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم۔ جو طریقہ اللہ تعالیٰ بتا رہا وہ طریقے سے ہم توبہ کرنا، ہمارے کو توبہ کرنے کا ہم کیا کریں؟ تو لوگ آج کیا ہے اصل جو قرآن کو سمجھے ان کی صحبت میں نہیں بیٹھے، ہم اپنی طرف سے قرآن پڑھ کے ہماری ضرورت ہی کیا ہے کسی بھی، ہم اپن قرآن پڑھ کے جیسے عمل کر لیں گے۔ توبہ کا طریقہ بتاؤ کیسا کرنا توبہ کیسا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے؟ ایک صحابی رسول ہے، آپ خالی ایک وہ ہوا آپ سے لغزش، کیا ہوئی؟ ایک کام کے سلسلے میں آپ نکلے تھے، راستے میں ایک عورت پانی نہا رہی تھی، آپ نظر پڑی، ایسا نظر پڑی، دیکھے تھوڑا، پھر یوں دیکھے، پھر احساس ہوا کہ میرے سے گناہ ہو گیا، آپ سرکار کی بارگاہ سے جیسے سرکار کی بارگاہ میں بھی نہیں گئے، پہاڑوں میں جا کے جیسے بیٹھ گئے، اور رات میں نکل کے جیسے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ یا اللہ
جو میرے سے گناہ ہوا اس کو معاف کر، تو جو پکڑنے والا ہے، تو جو ایسا جو بخشش کرنے والا ہے، میری بخشش کر، میری رحم کر میرے اوپر، میرے کو معاف کر دے۔ قریب 15-20 دن کے بعد جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا کہ بولے کہ یا رسول اللہ، صلابہ وہاں پہ ایسا پہاڑوں کے بیچ میں وہاں پر جو سو مقیم ہے اور اللہ سے جو سو توبہ کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آپ ان کو بلائیے، بلا کے جو سو ان سے بات کریے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کسی ایک صحابی اور ایک 2 جنوں کو بھیج کے ان کو بلا کے ان سے جو ہے سو اللہ کی جو ہے سو بات سنائے، مگر اس کے باوجود بھی بولے کہ جیسے تم کیا کرے، تو بولے کہ ایسا گناہ ہوا، میں جو ہے سو بہت وہ ہوں کہ اللہ میرے کو معاف کرتا نہیں کرتا۔ آپ پھر گھر کو گئے تو جو ہے سو آپ کو وہ جو گناہ کا جو ندامت تھی، جو احساس تھا کہ میرے سے گناہ ہو گیا، بخار میں مبتلا ہو گیا، شدید بخار۔ اور جب آخری وقت آیا، ان کے والدہ یا ان کے بھائی بہرحال کوئی رشتہ دار جیسے بولے کہ جیسے صلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسے ایسی حالت ہے، تو سرکار خود بنفس نفیس آ کے آپ کو جیسے اپنے گود میں رکھ لی کے جیسے بات کرے، آپ کو بولے کہ جیسے اللہ معاف کر دیا، اعلان کر دیے، تو آپ فوراً ایک چیخ مارے، ایسی چیخ اس کے بعد آپ کی روح پرواز ہو گئی۔ ہم آپ کو گناہ کا احساس نہیں ہے، اصل چیز ہم توبہ کیسا کریں گے؟ یہ ہمارے واسطے مشل راہ ہے، صحابہ کا عمل ہمارے لیے مشل راہ ہے، صحابہ کا عمل حجت ہے ہمارے واسطے۔ اگر کوئی شخص کچھ بولے ہم کو یہ کام کرو، تو ہم کیا دیکھنا؟ صرف 2 چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرے نہیں کرے۔ اس کے بعد پیران پیر کا بھی اگر حکم ہے، پیران پیر کی بھی سنت ہے، تو ہم نہیں کرے تو ہمارے کو پوچھنی ہے۔ صحابہ کا عمل ہے، صحابہ کوئی کام کرے اور پھر ہم یہ بولے کہ جیسے صحابہ کرے نا بھائی، نہیں کرے تو بھی چلتا، نہیں، جہنم میں جاتے۔ صحابہ کا عمل ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ تو صحابہ کیسی توبہ کرے؟ گناہ، معمولی گناہ ہے، کیسا توبہ کیسا کرے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبش سے، کالے حبشی، بولے تو گالی دیے بولے اسی بات۔ وہاں پہ حبشہ کے لوگ آئے بولے تو گالی دیے بولے ایسی بات رہتی تھی اس دور میں، کیونکہ وہاں کے لوگ پورے تقریباً ایک تو پورا جسم مطلب کالے رہتے تھے، اور دوسرا غلام رہتے تھے لوگ، وہاں کے لوگوں کو لوگ غلام بناتے تھے۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی کچھ بات چیت ہو گئی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم حبشی ہے بولے، خالی تئی بولے حبشی ہے تو بولے۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے سرکار کی بارگاہ میں شکایت کرے کہ یا رسول اللہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبشی بولے، اور کچھ بھی نہیں، خالی تئی بولے حبشی بولے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر، ابھی تمہارے پاس سے کفر کی بو آتی ہے۔ کیا بولے؟ خالی حبشی بولے، غلط بولے گا، حبشہ سے ہے تو حبشی بولے۔ آپ کیا کریں؟ گھر گنے گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے پاس ہی بیٹھے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہی آئے، پیر پکڑ لیے آپ کے، جب تک تم معاف نہیں کرا پیر نہیں چھوڑتا۔ کیسی توبہ؟ یہ مشل راہ ہے۔ ہمارے سے اگر کسی کو تکلیف ہوئی
تو ہم ایسا معافی مانگنا ان سے. یہ مثل راہ ہے. توبہ کریں، معاف کریں. یہ سب وہ ہوگا. ہم توبہ کئی کو کریں؟ گناہ کا احساس، ارے گناہ ہو گیا، اللہ ناراض ہوتا، اللہ کے خوف سے توبہ کریں. ہم اللہ کے خوف سے توبہ کر رہے ہیں کیا؟ ہم کیا کریں؟ اللہ میں معاف کر دے، اللہ میں کو سے گناہ ہو گیا، اللہ میں معاف کر دے مولا. ہم ویسی توبہ نہیں کر رہے ہیں جیسا کرنے کا حق ہے. ہم خالی توبہ توبہ توبہ، اور ہم ڈائریکٹ اللہ سے توبہ کر لے رہے ہیں. ہم ڈائریکٹ جا رہے ہیں اللہ کے پاس. اللہ تعالیٰ کو طریقہ بتایا ہی نہیں، بولا ہی نہیں ویسا توبہ میں قبول کرتا ہوں. اللہ والا میں غفور الرحیم ہوں. کون ہے تمہارے پاس وقت نہیں آیا کیا توبہ کرنے کا؟ توبہ کرو تو میں غفور الرحیم ہوں، معاف کرنے والا ہوں. گارنٹی میں معاف کرنے والا ہوں، برا گارنٹی نہیں دے رہا توبہ قبول کر رہا میں تمہاری. طریقہ بتا رہا، وہ طریقے سے جانا ہے ہمارے کو، وہ طریقے سے ہم جا رہے نہیں. طریقہ کیا ہے؟ کون سا بھی گناہ جب ہو جاتا ہے، کون سا بھی گناہ جب ہو جائے کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرمایا، اے لوگو یا ایھا الناس اذا ظلم النفس، کہ تم جب اپنے نفسوں پر ظلم کرو یعنی گناہ کرو، جاؤ کس کے پاس؟ رسول کے پاس. اور رسول کے پاس جانے کے بعد اللہ کے پاس استغفار کرو. اور اگر رسول بھی تمہارے حق میں استغفار کرے، شرط رکھ رہا اللہ دو. پہلے کیا ہے؟ کہاں کرنا؟ پہلے گناہ ہو گیا تو کیا کرنا؟ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جانا. جا کے بارگاہ میں رسول کی جانا ہے. توبہ کس کے پاس کرنا ہے؟ اللہ کے پاس ہی کرنا ہے. پھر توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں. رسول بھی جو ہے سنا توبہ کرنا اللہ کی بارگاہ میں ہمارے یس. تو اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہا میں یقیناً معاف کرتا ہوں. جب گارنٹی دے رہا اللہ تعالیٰ یقیناً اللہ معاف کرنے والا ہے. وہاں پہ بولا میں معاف کرنے والا ہوں، غفور الرحیم ہوں. بولا کیا تمہارے پاس وقت نہیں آیا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے واسطے؟ تمہارے قلوب ابھی اتنے سخت ہیں، نرم نہیں ہوئے؟ اللہ غفور الرحیم ہے، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں. کیا وقت نہیں آیا ابھی؟ یہاں بھی بولا یقیناً اللہ معاف کرنے والا ہے. گارنٹی دے رہا ہے یہاں پہ گارنٹی نہیں دے رہا، بورا میں ایسا ہوں، بورا یہاں پر میں معاف کرتا ہوں. طریقہ بتا رہا، یہ طریقہ. گناہ ہوا تو رسول کی بارگاہ میں جانا، بولنا میرے سے یہ گناہ ہوا، رسول کو بولنا. اس کے بعد اللہ سے بولنا اللہ میاں معاف کر دے. اس کے بعد پھر رسول بھی جو ہے سو دعا کرنا اللہ بندے کو معاف کر دے، میرے اس امتی کو معاف کر دے. جب رسول بھی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے سو معاف کرے. پھر کون سے بھی گناہ، اس کے بعد شرک ہو گیا تو بھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جانا. اے محبوب، اے حبیب، اگر آپ کے پاس میری بندیاں آئیں، مومن بندیاں، بیعت کرنے اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں، بہتان نہیں باندھیں گے، اور آپ کی فرما برداری کریں گے، آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریے. اللہ کے رسول کی مغفرت کی دعا ہونا، یقیناً اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے. ہم کیا کریں؟ ہم ڈر اللہ میں معاف کر دو، میرے کو گناہ ہو جائے گا، معاف کر دو. کیسا کرنا توبہ؟ اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ نہیں جا سکتے. ہم کیا کریں؟ اللہ معاف کر دو، توبہ ہوگی، غلطی ہوگی، توبہ. طریقہ ہے. تو آج
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے، پھر مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بتا کے گئے۔ کیا بولے؟ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء ان کے برابر ہیں، یعنی اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا، جا کے وہاں پہ توبہ کرنا، تو اللہ پھر انہوں بھی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ جب محبوب خدا بنتے، محبوب خدا کب بنتے؟ توبہ کرنا، اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا، پھر انہوں بھی جیسے دعا کرنا کہ اللہ میں نے آیا بندہ معاف کرنے، توبہ کرنے، اس کی توبہ کو قبول فرما، اس کو توبہ پہ قائم رکھ، اس کو جو ہے سو گناہوں سے محفوظ رکھ، شیطان کے شر سے محفوظ رکھ، پھر انہوں بھی جیسے دعا کرنا تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، نہیں تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں بھی گارنٹی نہیں دیا، صرف یہی چیک طریقہ ہے۔ ہم توبہ، ہمارے پاس توبہ کی جیسے ہم کیا توبہ کر لیتے ہم، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، طریقے سے جانا، یہ طریقہ ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا۔ جب تک ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کریں، ہم کتنے بھی نیک عمل کر لو، اللہ تعالیٰ ہمارے منہ پہ مار دینے والا ہے۔ تو اللہ کے بھی جیسے اللہ کے بھی ہم گنہگار ہیں اور بندوں کے بھی گنہگار ہیں، تو ہم بندوں سے بھی، حقوق العباد سے بھی جیسے ہم توبہ کرنا، حقوق اللہ سے بھی ہم توبہ کرنا۔ حقوق اللہ سے توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ حقوق العباد سے توبہ کرنا تو بندوں سے جیسے معافی مانگ، جس سے بھی ہم کو غلطی ہوئی، ہم جس کو بھی تکلیف دیے، ہماری ذات سے جس کسی کو بھی تکلیف پہنچی، اس سے ہم معافی مانگنا، اس کو جو ہے سو۔ اور اگر ایسا کچھ ہے، بعض وقت ایسا ہوتا کہ جو ہے سو رستے میں جیسے ہم کسی کو گالی دے دی، کچھ کر دی، اتفاق ہو گیا، پھر انہیں تو ملتا نہیں کیونکہ اب ہمارے پاس تو ہے نہیں۔ ایکس وائی زیڈ کوئی بھی رہتا، رستے میں ہم یہاں سے سکندرآباد گئے، سکندرآباد میں جیسے ہماری کسی سے جیسے کچھ نا اتفاقی ہو گئی، کچھ گالی گلوچ ہو گئی، کچھ ہو گیا، اس کو تکلیف ہو گئی، اب ہم یہاں ہیں انہیں وہاں ہیں، کیسا؟ تو جب اللہ سے یہ رجوع ہونا، یا اللہ وہ بندے سے جیسے میں وہ جو بندے کو جو تکلیف دیا تھا، میرے کو نہیں معلوم انہیں کہاں ہے، میں اللہ میرے کو معاف کر دے، وہ تکلیف جو میں اس بندے کو دیا وہ کس کی بھی معاف کر۔ ہم جو ہے وہ چیز نہیں کر رہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم خالی جیسے نماز نہیں پڑھا، میں چوری کرا، میں یہ کرا، میں یہ عمل کرا، میں وہ عمل کرا، اس سے معافی مانگ رہے ہیں۔ حقوق العباد کی طرف توجہ نہیں ہماری، کون سے ہم کس کو کیسا تکلیف دے رہے ہیں۔ ہم تکلیف یہاں پہ ہوتی، اگر ہم گالی دیے کسی کو تو اس کو مار پڑنی، کہاں تکلیف ہو رہی اس کو؟ اگر ہم کسی کو ماں کی غیرت دلائے، بہن کی غیرت دلائے، کسی بھی کون سی بھی گالی دیے تو اس کو تکلیف کیسا ہو رہی ہے؟ یہاں ہو رہی ہے، یہاں ہو رہی ہے، کیا ہاتھ پہ ہو رہی ہے، کیا پیر پہ ہو رہی ہے؟ ہم کو احساس نہیں ہے ہم کتنے جیسے کس کو کیسا تکلیف دی۔ اور توبہ کب ہوتی ہے؟ بندہ توبہ کب کرتا ہے؟ جب اس کو گناہ کا احساس ہوتا ہے اور جواب دہی کا احساس ہوتا ہے، دو چیزیں ہونا، کہ میرے کو مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، میرے کو جواب دینا ہے کہ میں دنیا میں کیا کرا، یہ احساس ہوا تو اس کو گناہ کا احساس ہوتا، ارے میں یہ گناہ کرا، میرے کو اللہ کی بارگاہ میں جانا، ارے میں یہ گناہ کرا، ارے یہ گناہ کرا، ارے یہ گناہ کرا۔ جب تک جواب دہی کا احساس نہ ہو اس کو گناہ کا احساس نہیں ہوتا۔ جواب دہی کا جب تک احساس نہ ہو انہیں توبہ نہیں کرتے۔ تو ہم اپنے اندر جواب دہی کا احساس پیدا کرنا، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے بھی جو ہے سو استغفار کرتے رہنا، ذکر کرتے رہنا، بس اللہ کی طرف رجوع اللہ رہنا، اللہ کی طرف ہی پلٹتے رہنا، ہر چیز اللہ کی طرف پلٹتے رہنا، اللہ سے جو ہے سو مانگتے رہنا، کسی کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں،
توبہ کرنا ہے، اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا، توبہ کرنا، پھر اللہ سے جیسے رجوع لینا، ہمارے ہر عمل کو جیسے اللہ کی طرف، اپنا عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے رہنا، ایسا عمل کرنا جس سے اللہ راضی ہو۔ نماز پڑھ رہے اللہ راضی ہونا، ہم نماز پڑھے تو اللہ کا مرتبہ بڑھتا ہے کیا؟ اگر ہم نماز پڑھے تو اللہ کا جو مرتبہ ہے وہ بلند ہوتا نہیں ہوتا، ایک لمحہ بھی جیسے اللہ کا مرتبہ بلند نہیں ہوتا۔ اللہ ہر آن کما کان ہے، ایک سائے ہونے، اگر ہم نماز پڑھے تو اس کا مرتبہ بلند ہے، اگر ہم نماز نہیں پڑھے تو اس کا مرتبہ گھٹ رہا نہیں گھٹتا۔ نماز ہم اپنے ہاتھ سے پڑھ رہے ہیں، اگر ایسی نماز پڑھنا جس سے اللہ راضی ہو، اللہ کو راضی کرنے والی نماز پڑھنا، ہم ایسا عمل کرنا جس سے اللہ راضی ہو۔ اگر ہم کو کوئی غصہ دلایا، ہمارے پاس طاقت ہے مگر ہم اللہ کے لیے معاف کر دینا، معاف کر دینا، مگر ہم کیا کرتے؟ دیتے میرے کو کرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قدرت رکھنے کے باوجود بھی بندے کو معاف کر دے اللہ کے لیے۔ اور تم پہلوان یہ نہیں کہ جیسے کسی شخص کو اٹھا کر میدان میں پٹک دے، پہلوان وہ ہے جو غصے میں اپنے غصے کو قابو میں رکھے، اپنے غصے کو قابو کرے، وہ پہلوان ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے نظر میں۔ کسی آدمی کو اٹھا کے پٹک دینا پہلوانی نہیں ہے، اپنے غصے کو کنٹرول کرو، وہ پہلوان ہے، وہ طاقتور ہے، وہ پہلوان ہے اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول کی نظر میں، وہ پہلوان بننا۔ ہمارے کو کسی تکلیف پہنچی، کوشش یہ کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہ رہتی تھی کہ آپ کی ذات سے کسی کو بندے کو تکلیف نہ پہنچے، کسی بندے کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کی کوشش ہے، ہماری بھی کوشش یہ ہے نا کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، مگر ہم شیطان، نفس، دنیا ہمارے کو ایسا پھراتی، جب کوئی آ کے کچھ بولا تو کیا کریں گے بھائی، دماغ پھر گیا تھا، ایسا آ کے بولا وہ کرا ہوں گے شروع ہو، وہاں پہ برداشت کریں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو معاف بھی کریں گا، ہمارے درجات بھی بلند کریں گا، ہم کو قبر میں بھی جیسے سکون سے رکھیں گا، حشر میں بھی سکون سے رکھیں گا، اور ہم کو جنت دیں گا اعلیٰ درجے کی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے تو ہم توبہ کیسا کرنا تھوڑا سا سمجھیں، پھر اس میں جیسے اور مزید ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سب میں قبول عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما، جیسا توبہ کرنے کا حق ہے مولا ویسا توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرما، توبۃ نصوح عنایت فرما، توبۃ نصوح عنایت فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔